الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم بھائیو اور میری بہنوں، مجھے جو آج موضوع دیا گیا آپ نے سن لیا سیف اللہ بھائی سے. اتنا نالج تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مومن اور بھولا بھالا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا ہوشیار، اس کا خالق اس کا مالک اس کو ہر اس چیز سے آگاہ کرتا ہے اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعہ سے، تو کیسے یہ بھولا بھالا ہو سکتا ہے؟ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس خالق کی بات ہے جو مالک ہے اس کائنات کا، اور جس پر یہ اتری ہے. کائنات میں جنوں فرشتوں انسانوں سے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے، یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہ تمہارا اللہ کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب تم سے پوچھا جاتا ہے تو انہیں کہو کہ میرا اللہ تو قریب ہے. جب تم دعائیں مانگتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا نہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ قبول کرتا ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ اس پر اس کے حکموں پر چلو. یہ شرط ہے مگر کی. اب کہنے والا مالک خالق اللہ اور جس سے کہلوایا جا رہا ہے وہ کائنات کا سب سے سچا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنوں انسانوں کا رسول پیغمبر. تو ان کی بات نہ سمجھ آئے تو یہ بولا پن نہیں، یہ مچلا پن ہے. یعنی کہ اس میں کون سی مبہم بات ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو، پہلے تو یہ کہا کہ میں تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری رگے حجاب کے بھی قریب ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک بار کہتے ہو یا ربی، میں کہتا ہوں 10 بار اے ابو. تم ایک قدم میری طرف آتے ہو، میں 10 قدم آتا ہوں. تم چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ اللہ کہتا ہے، مالک خالق ساری کائنات کا مالک. یہ اس کی بنائی ہوئی دلیلیں آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. جو بھی دنیا میں پیدا کیا میرے مالک نے کیا، اس پر ہم متاثر ہی نہیں ہوتے. یہ ہمارا بولا پن ہے. ایک خبیث گندا جادوگر شعبدے باز آپ کے پاس آتا ہے، ذرا سا آپ کے سامنے کوئی شعبدہ ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے، آپ اپنا ایمان اپنا مال قطع. جی فلاں آئے بزرگ، انہوں نے مجھ سے نمک مانگا، میں نے نمک ہتھیلی پہ رکھا، انہوں نے ایسے کیا، نمک غائب. پھر مٹھی میں سے اس نے چینی نکال دی تھی میرے دیکھتے ہوئے. یہ اس کی کرامات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس شعبدے بازی کی وجہ سے وہ اس کا ایمان لوٹ لیتا ہے. دیکھو میرے بھائی، مومن کبھی نہیں لوٹا جا سکتا.
مومن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوگا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آج ہم نے اس خالق کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا. اس نبی کو تو رسول کہہ دیا مگر اس کو مانا نہیں. ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانا کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور اس کی ماننا اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک الا ماشاء اللہ، سب کا نہیں میں کہتا، کثیر تعداد میں ہم اللہ کی نہ مانتے نہ اس کے رسول کی مانتے. اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا یہ عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا ہم نے کبھی اس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے جانا کہ ہمیں ہمارا خالق جس کو دشمن قرار دے رہا ہے، سب سے بڑا دشمن، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ، وہ ہے سنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں جو ان کی سنت پر عمل کرے گا کبھی چھوٹی موٹی سمجھ کے نہ کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اللہ اس کو اس دشمن سے بچائے گا. ورنہ اس کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے، ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ نہیں آتے ہوئے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ آ کر سلام کرنے کے بعد انہوں نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھایا. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حکم سے. کیوں کہ اللہ ایسی طاقت دنیا میں پیدا کر چکا ہے جو کہ جب تک آدمی انسان یا جن اس خالق کی پناہ میں نہیں آئے گا وہ اس طاقت سے نہیں بچ سکتا، وہ ہے شیطان. کہ نبی علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر ہم تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بھی تعوذ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا، تو علیم و تو بصیر ہے. اے اللہ میں شیطان مردود کی چالوں سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے میں محمد تیری پناہ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بھولے پن کی انتہا کہ ساری شریعت کھلی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا میری شریعت، کیا میری لائی ہوئی شریعت تم نہیں جانتے کہ میری شریعت تو وہ ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. آج میرا بھائی اگر موسیٰ بھی آ جائے وہ میری ہی پیروی کرے گا تو وہ نجات پائے گا. آج کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن بات ماننی ہے اپنے دل کے الہ کی، اپنے دل کے الہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شو پیس بنا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن بات کس کی ماننی ہے؟ ہمارے بڑے کی، ہمارے فلاں کی، ہمارا سلسلہ، ہمارا پیر، ہمارا مرشد. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیں محبت اور اتباع میں فرق کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مالک خالق تم سے محبت کرے، اے جنوں انسانوں، اے غریب و امیروں، اے بڑے اور بوڑھو، اے چھوٹے اے بڑے جو بھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ فاتبعونی، صرف اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے. محبت تو آپ سے کفار بھی کرتے تھے. آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں کیا محبت کرنے والے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اتباع کرنے کے لیے شرط. محبت تو ابو لہب بھی کرتا تھا، ابو جہل بھی کرتا تھا. اتباع رسول جو ہے مشروط ہے اللہ کی محبت کے ساتھ. اور اتباع کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے ہو جاؤ. اے سادے مسلمان، کتنی چھوٹی بات، کتنی سادی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرا نبی تجھے کس چیز سے روک رہا ہے؟ تیرا نبی تیری اصلاح کتنے انداز سے، اپنے پریکٹیکل سے، اپنے صحابیہ سے، اپنے صحابیات سے، سب سے کرواتا ہے. ان کا پریکٹیکل، ان کا سارا ہمارے سامنے ہے، قیامت تک کے لیے وہ روشنی ہمارے سامنے ہے. اس کے باوجود نبی کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلتا ہے. سلسلے بنائے ہوئے ہیں. جنت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کھلوا سکتا.
8 دربانوں کو یہی کہا گیا کہ اس کو کھلوائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سادگی کی انتہا دیکھیں. چھوٹا سا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سی مثال دیتا ہوں. ایک درود ہے، درود ابراہیمی، اس کو سب جانتے ہیں، یہ سید الدرود ہے، یہ درودوں کا سردار ہے. اس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. مگر اس درود کو شیطان کو پتا ہے کوئی یہ مومن مسلمان چھوڑنے والا نہیں. اس نے ایک اور مختلف قسم کے درود 2-4 مزین کر کے میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا ٹائپ کے، جس میں ہمارے بزرگوں کو خواب میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اس کی سادگی دیکھیں. یعنی کہ اب درود ابراہیم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات نقل فرمائی کہ اللہ 10 بار اس پر درود پڑھتے ہیں. یہ 10 بار 5 اور 5 10 کس کے اوپر؟ درود ابراہیمی پر. اب درود تاج کی فضیلت میں پڑھیں، درود لکھی کی فضیلت میں پڑھیں. جتنے دوسرے درود ہیں، کسی پر 70 لاکھ نیکیاں، کسی پر 80 سالوں کے گناہ معاف. اب جو نبی علیہ السلام کا درود کتنا ہلکا ہے کہ جس پر صرف 10 نیکیاں، جو میرے بزرگ کی خواب میں آ کر بتایا گیا اس پر 80 لاکھ نیکیاں. یہ ہے بدعت کی پہچان. آج شیطان کو پتہ ہے کہ صرف جنت میں جو جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا تو وہ جائے گا. عمل وہ قبول ہوگا جس پر مہر نبوت ہوگی تو وہ قبول ہوگا، ورنہ ساری رات قرآن پڑھو، ساری رات تہجد پڑھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی عمل نہیں، کوئی ذکر نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. حضرت سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنا ایک باہر کے شہر سے لیٹر لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو انہوں نے ایک نصیحت فرمائی انہیں لکھ کر کہ اے سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا عمل جو ہم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے. آج ہم نمازیں، روزے، زکاتیں دیتے ہیں مگر اپنے بڑوں کے طریقہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کہاں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے طریقے ختم ہو گئے جو ہمارے بزرگوں کے طریقے رہ گئے؟ نہ قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. سورہ آل اعراف پڑھ لیں، 3 نمبر آیت ہے. اتبعوا ما انزل، کہنے والا خالق. یہ کون سی اس میں مبہم بات ہے؟ کون سا اس میں فلسفہ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ رب کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس چیز کی تابعداری کرنی ہے جو تم پر نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو بزرگ جو اللہ رسول کی بات کرتا ہے وہ اس کی بات نہیں، وہ تو بتانے والا ہے. بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بات اللہ کی ہے. یہ تو ٹھیک ہے. اگر بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں کہتا ہوں میرا بزرگ یہ کہتا ہے تو یہ خیانت ہے. اصل امین وہی ہے جو کسی کے مال کو، کسی بات کو منعن اسی طرح لوگوں تک پہنچائے. یہ تو امانت داری ہے. اگر میری بات کوئی اور اپنے اوپر لگا کر کہے کہ میں نے یہ کہا، یہ تو خیانت ہے. اور شیطان لانتی ہم سے کام بھی وہی کرواتا ہے. ساری رات، سارا دن ہم عبادات بھی کرتے ہیں، مالی جانی بدنی سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں کچھ نہ ملے، برباد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی رہنمائی، اللہ کے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس انداز سے اگر تم بیٹھو گے تمہیں رفع حاجت میں آسانی ہوگی. بتاؤ، لاؤ تو صحیح کوئی ایسا رہنما لاؤ تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تم بیماریوں سے بچو گے؟ صبح اٹھو، آپ کا طریقہ دیکھو. آج تو بھرے پڑے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے، فلائٹیں بھر کے جاتی ہیں مریضوں کی، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اشتہاروں میں دوائیوں کے اشتہار، مختلف طریقے. لیکن جس سے بچنا ہے وہ طریقہ کوئی. کسی کو خیال نہیں آتا کہ ایک بورڈ لگا دوں کہ بھائی صبح فجر کی نماز بھی پڑھا کرو جماعت کے ساتھ. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھتا
شیطان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ عدو مبین، تمہارا یہ دشمن، یہ تمہارے کان میں آ کر پیشاب کرتا ہے، پیشاب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ۔ اب وہ پیشاب کون سا پیشاب؟ گٹر، آپ نے تو چھوٹے بچے کا پیشاب بھی پسند نہیں، 3 بار کپڑے دھوتے ہیں، اور کان کے اندر شیطان مردود ملعون جس پر میرا رب خود لعنت بھیجے کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اس لعنتی کا پیشاب میرے کان کے اندر سے جائے گا، پھر مجھ کو وہ بیماریاں لگیں گی، پھر لوگوں کے ڈاکٹروں کو حکیموں کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ لیکن ساری رات جاگنا اور فجر کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری۔ جاؤ دیکھو جو پڑھنے والے ہیں ان کی صحتیں دیکھو، جو نہ پڑھنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے، کیا بندے تو میری امان میں آ گیا۔ جس کو خالق گارنٹی دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ہماری بد نصیبی، ہمارا کتوں پر تو یقین ہے کہ میں نے گھر کے باہر کتا باندھا ہوا، چور نہیں آئے گا۔ ایک چور ایسا بھی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، وہ تیری جان، تیرا مال، تیری آخرت برباد کر جائے گا۔ اس چور سے بچنے کے لیے تو نے کیا رکھا ہے؟ میرا بھائی، اپنے اللہ کا تعلق اتنا مضبوط بناؤ کہ بنے گا کیسے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو پکڑ، ورنہ دیکھیں ہے تو ذرا سی کمزور بات۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ابن کثیر اس واقعہ لکھتے ہیں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرانے کا مال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہرے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو پوری نگرانی کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ مال کم ہو رہا ہے، اب وجہ پتہ نہیں کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت نگرانی بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود مال خود بخود کم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لفظ بتایا، آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور بغیر پوچھے ہی مال سمیٹنا شروع کر دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پکڑا، میں نے بولا تو چور ہے، مال ہے یہ تو اٹھا کے جاتا ہے، میں تجھے سزا دلواؤں گا۔ بہت رویا چلایا، اللہ کے نبی میں نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ مہمان آج بھی آئے گا۔ پھر دوسرے دن آیا، اسی طرح تیسرے دن پھر اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے ایسے سکھاتا ہوں کہ جس سے آئندہ میں نہیں آؤں گا، تم آیت الکرسی پڑھ لیا۔ جب یہ بات اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اب میرے بھائی نقطہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں جی جن چوری نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن مال اٹھا لے؟ یہ حدیث میں نے بیان کی ہے نا صحیح، وہ شیطان جن تھا نا، وہ آتا تھا، وہ اٹھا کے لے جاتا تھا۔ اگر ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کا پتہ ہو، ہمیں اس حدیث سے واقفیت ہو، تو ہم اپنے مال پر جب آیت الکرسی پڑھیں تو ہمارے گھروں میں یہ چیزیں غائب نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم بھاگے جاتے ہیں ملا پیروں کے پاس، سرکار کو تویز دیو تو جوریاں بند نمتے چیزاں غائب ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تمہارے گھر میں تمہارے بھتیجے کا نام آیا، وہ چوری کرتا ہے، وہ پھر لڑائیاں کرواتے ہیں۔ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، لوگ بھی چوری کرتے ہیں۔ اب رہنمائی تو ہمیں مل رہی ہے کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں بچے لے کر، ان کو ایسی ایسی بیماریاں لگی ہوئی۔ اب اس کی سادگی دیکھو، اس بھولا پن دیکھو اس مسلمان کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شیاطین اس وقت نکلتے ہیں، پھر وہ تمہارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا الٹ دیکھیں امت میں،
ہمارا وہی وقت بازاروں میں جانے کا، وہی وقت بچوں کو بیویوں کو پارکوں میں لے جانے کا، وہی وقت گھومنے پھرنے کا، اور اسی میں جب یہ چیزیں پکڑتی ہیں تو پھر ہم لیے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. جب ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی پیروں فقیروں کے پاس، وہ کہتے ہیں جی تمہارے بچے پر تمہارے گھر پر کسی نے جادو کر دیا، چلو اب رو بیٹھ کے، اب اس کو کھلاتے جاؤ اور اپنا کام بھی کرتے. اب روک دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، سونے سے پہلے کلی کر لیا کرو. آپ یقین جانیں ایک مرتبہ اسلام آباد سے ایک کیس آیا، بچی دین پڑی ہوئی تھی، تو اس نے، اس کا باپ کہتا ہے بہت بڑا افسر تھا، اس نے بولا جی کہ اس نے جب سے یہ جوان ہوئی ہے بہت محبت کرتی ہے مگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ڈاکٹروں کو اس کی بیماری سمجھ نہیں آتی. باہر کیف اس کا علاج ہوا تو میں نے بولا اس دفعہ چاہے تجھے کچھ ہو تم نے روزہ رکھنا. اب اس نے روزے بھی رکھے. ایک مرتبہ بین ڈالنے، جیسے کوئی عورتیں بین نہیں ڈالتی روتی، اس طرح وہ روتا ہوا وہ چیز اس کے اندر حاضر ہوئی. وہ آ کر کے وہ سیلفی تیرا کھانا خراب ہو جائے، مجھے وہ گالیاں دے رہا وہ جن اس کے اندر. کہتا یا اس کو مار یا مجھ کو مار، ظالم تو نے مجھے بھوکا مار دیا، میں نے تو اس کو کبھی زندگی میں روزے نہیں رکھنے دیے تھے، اب تو نے روزے رکھوائے، اس نے رکھے، میں نے اس کو بہت تنگ کیا مگر اس نے روزہ نہیں توڑا. اور ظالم پھر میں اس کے دانتوں میں جو پھنسا ہوتا رات کو وہ میں کھا لیتا تھا، اب تم نے اس کو مسواک کا کہہ دیا. اب رات کو جب یہ مسواک کرتی ہے میں مر گیا بھوکا، مجھے مار، مجھے نکال، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. یہ وہ جن کہتا ہے مجھے. اب کس نے کہا ہمیں کہ اپنے دانتوں کو صاف کر کے کلی کر کے سو جائے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم نے کبھی اس پر فلسفے تو ہم بڑے پڑھتے ہیں، ٹی وی ریڈیو پر بڑے تبصرے آتے ہیں کہ یہ کر لو تو تمہاری صحت اس طرح ہو جائے گی، اور ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکڑ کے دیکھو، بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے. آپ کے سامنے حیات طیبہ مدینہ کی زندگی. صحابی آتے ہیں، صحابی اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہم مدینہ میں آئے ہیں، جب سے مدینہ میں آئے ہیں ہمیں بیماریاں لگ گئی. حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہو گئے کہ مکے میں کتنے اچھے تھے اور مدینے میں ہمارے بیماریاں نہیں جان چھوڑتی، ایک بیماری لگتی ہے دوسری چھوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کو خواب سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ مشکات کے اندر واقعہ ہے. آپ نے فرمایا میں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھیوں کو بیماری ہیں تو میں اللہ سے دعا کی، تو آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک لمبے قد کی کالی سیاہ عورت، لمبے کپڑے پہنے ہوئے، اس نے بال اس کے کھلے، وہ مدینہ چھوڑ کر ایک علاقے کا نام لیا اس طرف چلی گئی. یہ خواب کس نے دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس خواب کے بعد سارے صحابیوں کو اللہ نے شفا دے دی. اب یہ کیا تھا؟ وہ اسیب تھا، اسیب، وہ جننی تھی، جننی جس کی وجہ سے یہ بیماری. پڑھو تو صحیح قرآن و حدیث، کس کس چیز سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ہے؟ اندھیروں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم. کیا کیا چیز ہے؟ ذرا دعائیں تو پڑھو. کہاں ہوتی ہیں جی جن؟ مولوی صاحب جن لگائی رکھی ہے. آپ تمہارے ٹوائلٹ میں جن ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، فلک ناس پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی عمل تھا، ذاتی عمل، آپ کو اللہ نے بتایا تھا کہ اس خبیث کو میں نے قوت دی ہے کہ تو محمد بھی اگر میری پناہ میں نہ آئے تو یہ تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ایک بار اخلاص، ایک بار فلک اور ایک بار ناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھونکتے، پھر اس کے بعد اپنے جسم پر پھیرتے. ایسا 3 مرتبہ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا؟ کس کو پتا ہے؟ یہ اس کا بھولا پانا نا. اور پھر اور جہاں سے یہ سن لگاتا ہے، جہاں یہ ہمارے اندر آتا ہے، ہمارے کمروں کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر، وہ چیزیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا نخونوں کو کاٹ کے رکھے، عورت اپنے بال ڈھانپے. اب ان چیزوں سے یہ شیاطین، یہ جنات انسانوں کے جسم کے اندر سے داخل. آج تو فیشن بن گیا نا. ہم تو کہتے تھے نا جس کے بال بکھڑے ہوں، جس کے ناخون بڑے ہوں تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے. نو بدا پاگلوں کی طرح کیوں نہیں کٹنا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا. آج دیکھیں گھروں میں ہماری بہن بیٹیوں نے ناخون بڑھائے ہوئے، ہمارے نوجوانوں نے یہاں یہ انگلی جی ناخون
سیل مینی کرتے ہیں دکانوں میں لڑکیوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہاری طرح کے ہیں، نہ خون بڑھائے۔ واللہ یہ موت ہے، موت شیطان کا یہ راستہ ہے، سب سے آسان جن جو انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، سب سے آسانی سے ایک جمائی جب لیتا ہے، جمائی لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو اپنی قوت سے روکو ورنہ شیطان اس کے اندر اس سے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، جو وہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہ کر لو ہم کر لیتے ہیں، مگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو روکو۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی جمائی آئی ہم نے منہ کھولا، جب وہ پورا چلا جاتا ہے تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو پھر آ کر کے اس کو آگے سے اور ٹھوک دیتے ہیں، چلو جی پورے کے پورے جاؤ۔ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہم؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو روکو، یہ پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اب کتنی پیٹ کی بیماریاں ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، اس کو بیماری سمجھ نہیں آتی، اخیر وہ کہہ دے گا جی اس کو نا السر ہے، پیٹ کا السر ہے، ڈائگنوز ہو گیا، چلو۔ اب وہ پوری زندگی، میرا بھائی یہ باتیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤ، اللہ کے فضل سے اس میں رحمت، اس میں برکت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں کون سا ذرہ ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی، لیکن ہمارا صبح شام کے اذکار ہیں، اپنے گھروں سے یہ گندگی نکالو، اس کا بھولا پن دیکھو کہ یہ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیر خواہ بھولا پن دیکھو، اور اس کو دکھاتا کیا ہے؟ گند۔ گھر میں ٹی وی لگا ہوا، گندی عورت ناچ رہی ہے، گندا مرد اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، یہ حاجی یہ نمازی ساتھ بیٹھ کر یہ سب گند دیکھ رہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ خود تو بڑا غیرت مند بنا ہوا ہے، لیکن جب گھر سے چلا جاتا ہے بیٹی بیوی لگا کر دیکھتی ہے، اس کا اثرات پھر جو جن ہے وہ شیطان جو ہے پھر اس کا ایک آئیڈیل بناتا ہے، چاہے کسی فلم ایکٹر کو بنا دے، چاہے کسی گانے والے کو بنا دے، کسی کو بنا کر پھر اس کے سامنے وہ چار دکھاتا ہے اس کو، پھر اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بچیاں بچے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں فلم ایکٹر بننے کے لیے، والدین ہمارے پاس آتے ہیں۔ میرے بھائی اگر خیر خائی اولاد کی یہی ہے تو اس چیز سے بچو۔ یہ گانا بجانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ہمارا تو گزارا اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ٹیلی فون پر گانا، جہاز میں بیٹھو، ابھی جہاز نے نیچے قدم لگائے ساتھ ہی میوزک شروع ہو گیا، شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کرو اللہ کے ذکر سے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کو دعا کا کہا کرو۔ اور اللہ کا ذکر کہاں؟ بور ہوتے ہیں جی، بس ویگن میں بیٹھنا ہی نہیں ہے جس میں گانا نہیں ہے، اس بس میں سفر نہیں کرنا جس میں ٹی وی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بے حیائی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں یہ پھیلا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بے حیائی پھیلاتے ہیں میں نے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا۔ اللہ کہتا ہے اب بے حیائی نہیں ہے کہ میں گھر میں ٹیلی ویژن لایا، میری جوان بیٹی بیوی سب دیکھ رہی ہیں، ماں بہن سب یہ دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے ذہنوں کو اچھی بات چلے گی؟ کون سا ایسا ڈرامہ ہے جو عشق گند سے پاک ہوتا ہے؟ اس سے پھر ان بچیوں کا ذہن، آج چھوٹی چھوٹی بچی ہیں بالکل جوان ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچی، میرے پاس ریکارڈ ہے 5 سال کی بچی جوان ہو کر آئی، 5 سال کی بچی، اس کو حیض آتا، اس ظالم اس بے حیا باپ نے اس کو گود میں بٹھا کر یہ گند دکھایا، شیطان نے اس کے دماغ کو پورا جھکڑ لیا، اب وہ لیے پھرتے ہیں جی میری بچی پر کسی نے جادو کر دیا، اتنی چھوٹی بچی جوان ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ زنا کا منتر ہے، منتر، یہ جادو ہے جو ہم اور آپ دکھاتے ہیں اپنے اولادوں کو، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی بات غلط میری بات سچی۔ سلفی صاحب سورہ بقرہ بھی گھر میں روز پڑھتے ہیں، 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آگ لگ جاتی ہے، اس کے باوجود کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اور ظالم ایک طرف تو بیٹھا کمرے میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، تیری بیوی تیری بیٹیاں تو ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو اذان ہے شیطان کی، اس کو آنا ہی آنا ہے، تم اس کو نہیں روک سکتے، یا اللہ کو پکڑ لو یا شیطان کو، اور اللہ کو پکڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو. اللہ کی قسم سنت جنات بڑے آپس میں گفتگو کرتے. رات کو ایک بھائی بات کر رہے تھے. ابن سری ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ ایک چھوٹا جن بڑے جن کو کہتا ہے, چھوٹا کہتا ہے ہم جس کو چاہیں پکڑ لیں, تو بڑا کہتا ہے تم غلطی میں, ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے جو سنت پر عمل کرتا ہے. اور پھر وہ جو اللہ کے نبی نے بتایا سبحان من سخر کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مسخر کر دیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اس سے پہلے یہ جاتا تھا جہاں مرضی. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پھر آسمان سے انگارہ اس پر آتا. پھر اس نے بولا کوئی واقعہ زمین پر ہوا, اپنے چیلوں کو کہا ڈھونڈو, میرا بیڑا گرک ہو گیا, کوئی آ گیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ نے رحمت نازل کی. اور آج ہم نے نام تو کلمہ تو پڑھ لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, لیکن ہمارا پیشوا, ہمارا رہب, ہمارا کوئی اور, اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے. میرے بھائی ایک سے کرو, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں خالق کائنات نے کہا کہ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ ایکچوئل میرے پیچھے چلے گا. جس نے اس کی مانی وہ میری ہی مانتا ہے, جو اس کی مانے گا میں اس سے محبت کروں گا. یہ کیسے ہو سکتے کہ محبوب اپنے کسی محبت والے محبوب اپنے محبوب کو ذلیل ہوتا دیکھے. آج ہماری ذلت کی انتہا, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ملک کو دیکھیں کہ آج یہ دنیا میں سب سے نہری نظام کا بڑا ملک ہے پوری دنیا میں. اور اپنے پانی کا حال دیکھیں, اپنے اناج کا حال دیکھیں. اللہ کی طرف سے ذلتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. کیوں کہ رحمت اس وقت آئے گی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے. آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا, ہم نے ایک شو پیس بنا کر چومنے کے لیے تو رکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, بات ہم نے اپنے بڑے کی ماننی, اپنے بزرگ کی بات ماننی. یہ نہیں چلے گا میرا بھائی. اللہ میری اور آپ کی اصلاح کرے. اللہ ہمارے بھولے پن کو ہمارے اندر سے نکال دے. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اگر ہم کھولیں گے تو وہ کھولے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, کہ وہ جو چاہو گے پھر وہ تمہارے ساتھ چلے گا. اگر تم نہیں چاہو گے وہ نہیں کرے گا. وہ قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے, مگر جب تک تم نہیں چاہو گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راہ دکھاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے رجوع یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مان کر ان کے طریقے کو اپنائیں. جو عورتیں ہیں وہ بھی, مرد وہ بھی, بچے وہ بھی, بوڑھے وہ بھی. انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے جائیں گے, محبت سے مراد یہ ہے کہ اپناتے جائیں گے, ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں آتی جائیں گی. شیطان ذلیل ہوتا, کمزور ہوتا ہے. ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا اب تو بس کر دے, جب میں تیرے پہ آیا تھا مجھ میں اونٹ کی طاقت تھی, اونٹ سے زیادہ مجھ میں قوت تھی, اور آج تو نے ایسے عمل کیے کہ چڑیا جتنی میری قوت نہیں ہے. تو میرا بھائی جیسے جیسے ہم دعائیں سنت کے طریقوں پر عمل کریں گے, بیٹھ کر پانی پینا, کھانا, یہ ساری چیزیں اپناتے جائیں گے, انشاءاللہ العزیز شیطان ذلیل ملعون یہ کمزور ہوتا جائے گا. اللہ ہمارے معاملات سدھار. آج برکات ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ہم لاکھوں روز کمائیں پھر بھی برکتی, ہم جو مرضی کر لیں, دوائیں کھائیں تب بیماری اور بڑھ رہی ہے. کھانا اچھے سے اچھا کھاتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں وہ دوسری مصنوعی چیزیں لینی پڑتی ہیں ہاضمے کے لیے. اگر طریقہ سے کھائیں, آپ نے فرمایا پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, اس کو ہوا پانی کے لیے بھی رکھو. خوراک ہوا اور پانی, ہم بھر کے کھا لیتے ہیں, پھر نہ وہ پانی کی گنجائش نہ ہوا کی گنجائش, تو پھر وہ گرانی لڑتی ہے, پھر ہم ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہر چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے. اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اور متقیوں کا امام بننا صرف پیروی رسول پر ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو, آپ کی میری اولادوں کو اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. جب ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ہمارے پیچھے لگائے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوتاہیاں معاف فرمائے.